برائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند سلوات۔ برائے خوشنودی معصومین علیہم السلام نعرہ صلوات۔ برائے تعجیل ظہور وارث فرش عزا و ولا، اس سے بہتر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وہو اول الاولین الآخر الآخرین، اسمع السامعین الابصر الناظرین، احکم الحاکمین الخیر الرازقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی محکمہ الکلام المبین، وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم اسماء کلہا، صلوات بر محمد وعلی عزادران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، جناب سید غلام حسین رضا آغا قبلہ ابن سید آغا، محجبین جعفری، سید مہدی حسن نقوی، میر عبدالولی خان، فرخ تاج نقوی اور تقی حسین رضوی صاحب، یہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ان کی بلندی درجات کے لیے علماء عظام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، اور علی الخصوص ایسے مومنین کے لیے جن کا اب اس دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ورفع الدرجات برحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات بر محمد وعلی سرکار اجازت، میرے بزرگ محترم بیٹھے ہیں، سادات و مومنین، اجازت کوئی بات شروع کی جا سکے؟ عزادران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، یہ مجالس منعقد کرنے میں دام درہم سخن قدم قلم جس نے جو کاوش کی ہے، جناب سیدہ انہیں منظور و مقبول فرمائے۔ جنہوں نے نظر نیاز کا اہتمام کیا، جو یہاں آ کے جنہوں نے جو الفاظ پڑھے، جناب سیدہ اسے بھی اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ جو بیمار ہیں، جناب سیدہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ یہاں کے بانی محترم جناب خرم رضوی صاحب بہت علیل ہیں، ان مجالس کا صدقہ، بیمار کربلا کا صدقہ، خالق خاک شفا امام حسین کا صدقہ، طبیب فطرس گہوارہ امام حسین کا صدقہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا ہو۔ جو زیارات و حج و عمرہ کے متمنی و مشتاق ہیں، جناب سیدہ جناب امام حسین جلد از جلد انہیں اپنے در کا سجدہ عطا کریں۔
جو جا چکے ہیں بار بار انہیں اس در کی سلامی کا شرف حاصل ہے۔ جو دعائیں لے کر آئے ہو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنی بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اپنے جھولیوں کو آباد کرنے کے لیے، اور اس مجلس کو جناب سیدہ کی بارگاہ میں منظوری کے لیے مل کے صلوات پڑھ لی۔ صلی علی محمد۔ یہاں کے ٹرسٹیز کا، یہاں کے تمام مومنین کا، یہاں کی اپنی بہنوں بیٹیوں کا، یہاں کے اپنے بزرگوں کا، نوجوان دوستوں کا، سب کا انتہائی ممنون و متشکر ہوں کہ مجھ حقیر کے بھی کچھ جملے آپ لوگوں نے اس قابل سمجھے کہ اسے مجلس سمجھ کے قبول کیا۔ کائنات میں کمال و اکمل صرف آل محمد کی ذات ہے، کمی کوتاہی انسان کے وجود کی خلقت کے ساتھ ہی رکھ دی گئی ہے۔ یقیناً کچھ سوالات بھی ہوں گے، کچھ کمیاں بھی ہوں گی، کچھ کوتاہیاں بھی ہوں گی۔ اگر اس میں میری بہتری کے لیے آپ کوئی مشورہ دے سکیں تو میں انتہائی ممنون و متشکر رہوں گا، اور اگر کوئی بات اس قابل ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ازائی اور ولائی سفر میں اضافے کا باعث ہو تو یقیناً اسے قبول کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہمیشہ سے، جو میرے جاننے والے ہیں، میرے بزرگ ہیں، وہ جانتے ہیں، آل محمد سے جہاں سب کچھ مانگا وہاں ایک چیز اور مانگی، وہ تھی عاجزی، اور وہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ آل محمد نے اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی بھی عطا کی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ علم کا پہلا زینہ تکبر ہے، اور وہاں سے جہالت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ علم کا پہلا زینہ تکبر ہے اور وہاں سے جہالت شروع ہو جاتی ہے۔ تو آل محمد سے اگر کچھ مانگا تو اس کے ساتھ یہ بھی مانگا کہ مولا عاجزی بھی عطا کرے۔ کچھ بات یقیناً سب کو انبیاء خوش نہیں کر سکے تو نور علی کیا خوش کرے گا؟ آپ جانتے ہیں ادارہ چلانے والے ہیں کہ سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن ان کمیوں کوتاہیوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ دلیل پر قرآن کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، اگر میری دلیلوں سے بہتر دلیل آپ کے پاس موجود ہے تو دلیل لے آئیے، اور اگر میں نے قرآن یا معصوم کا فرمان پڑھا ہے تو ماننا آپ پر واجب ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو میں نے اپنی دلیل دی ہے کوئی، اس دلیل پر دلیل لانا آپ کا حق ہے، لیکن اگر قرآن پڑھا ہے یا معصوم کا فرمان پڑھا ہے تو اس پہ شک کر کے اپنے آپ کو آخرت میں مشکل میں مت ڈالیے۔ ہاں، آپ کا یہ حق ضرور بنتا ہے، آپ مجھ سے ریفرنس مانگیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بعض اوقات ایسا ہے کہ کوئی میرا ریفرنس نہیں مانگتا۔ مجھ سے ریفرنس مانگنے سے پہلے میں تینوں دن گزارش کرتا رہا کہ اپنے مرضی کے عالم سے پوچھ لیجئے گا۔ جو میں پڑھ رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، بار بار سنیے گا۔ آپ کے جو پسند کے یہاں پر علماء کرام تشریف لائیں، ان سے پوچھ لیجئے گا۔ ہاں، اگر وہ رد کر دیں اس کے بعد ریفرنس مانگیے گا۔ اگر وہ میری کسی بات کی تائید کر دیں کہ جو اس نے پڑھا ہے ٹھیک پڑھا ہے تو اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آل محمد راضی نے، میں آپ کے جتنے بھی سوالات آئے میں انتہائی ممنون و متشکر ہوں۔ سوال ذہن کو کھولنے کے لیے ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ میں بالکل اپنا، آپ جو بزرگ بیٹھے ہیں آپ کا بچہ ہوں، جو بڑے بھائی میرے بیٹھے ہیں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، جو نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ کا دوستوں کی طرف جو بات کر رہا ہوں، کوشش میری یہی ہے کہ میں کچھ آل محمد کے فضائل کے حوالے سے بھی کچھ نئے زاویے جس طریقے نہیں سوچا جا رہا آج کل وہ پیش کروں۔ اور پہلی مجلس پڑھنے سے پہلے گزارش کر دی تھی کہ میں وہ معروف مصائب جو سارے علماء و ذاکرین ممبر سے پڑھتے ہیں میں وہ نہیں پڑھتا۔ میں نے آل محمد کے در کے غلاموں کی بہت جوتیاں سیدھی کی ہیں اور بہت پڑھا ہے، خاص طور سے مقاتل کے حوالے سے۔ آج ڈاکٹر صاحب کے گھر بڑی منظوری والی مجلس ہوئی، آل محمد نے بڑی توفیق عطا کی۔ وہاں جو مسجد حنانہ کی روایت میں نے پوری پڑھی، آج تک کسی نے ممبر سے نہیں پڑھی ہو۔ یہ میں نہیں کہتا کہ معلوم نہیں کسی کو، یقیناً معلوم ہے، پڑھی نہیں گئی۔ آپ جاتے ہیں وہاں زیارت کرتے ہیں، سجدہ سلام کرتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں بتاتا۔ آج تک آپ مجھے قسمیہ یہ بتا دیجئے
کیا کسی آدمی کو مقام امام زمانہ کا اصل مصائب پتہ ہے؟ رکھو اپنے سروں پہ قرآن کہ مقام امام زمانہ جو کربلا ہے اس کا اصل مصائب کیا ہے؟ جاتے سب ہو، سجدے سب کرتے ہو، ماتم سب کرتے ہو. اب نہیں پتہ تو میرا قصور نہیں. دیکھیں دو قسم کے سامع ہوتے ہیں سید. پہلا جو یہ کہتا ہے جی ہم نے کبھی سنا نہیں، تو وہ یہ دعویٰ اس وقت کرے جب وہ یہ دعویٰ کر لے کہ میں سب سن بیٹھا ہوں، یہ نہیں سنا تھا. یا دوسرا ہوتا ہے جی ہم نے کبھی پڑھا نہیں سرکار سید، تو وہ شخص یہ دعویٰ کرے جو کہے جی میں نے سب پڑھ لیا تھا، یہ نہیں پڑھا تھا. ہمیں تو میں بخدا مجھے 92 سے لے کر اب تک مسلسل پڑھ رہا ہوں، اور ابھی تک میں مقاتل کی ساری کتابوں کے نام بھی نہیں یاد کر سکا کہ ایک ایک کتاب کی کتنی کتنی جلدیں ہیں. ایک ایک منظر کی صرف اگر تفسیر در نجف آیت اللہ حسین بخش جاڑا صاحب کی، یہ تو ابھی کے آیت اللہ گزرے ہیں، ان کی تفسیر کی جلدیں کتنی ہیں لوگوں کو جلدیں نہیں پتہ. ہماری جو معروف ترین بہار الانوار کی کتابیں ہیں کتنی ترجمہ ہوئی ہیں؟ 19-20 جلدیں، باقی کہاں ہیں؟ باقی کسی نے دیکھی بھی نہیں کھول کے. تو یہ گزارشات میں نے پیش کرنی تھی. آل محمد آپ سے راضی رہے، اور میں آپ سب دوست بھائی بزرگوں کا انتہائی ممنون ہوں. یہاں کے ٹرسٹیز کا بہت ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس نوکری کے لیے یہاں آنے کا حکم دیا، اور آپ جیسے خوبصورت مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. آل محمد آپ کو شاد و آباد رکھے. میں انتہائی ممنون و متشکر. تمام مومنین جس حوالے سے بھی اس ٹرسٹ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ مجلس سننے کے حوالے سے انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ کسی اور خدمت پر مامور ہیں، اس حوالے سے ان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے مل کے درود پڑھ دیجیے. سرکار سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، ہم مجلس کراتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں مجلس کیا ہے. ہم عزاداری منعقد کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں عزاداری کیا ہے. حقیقت عزاداری کیا ہے، حقیقت مجلس کیا ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں. غم مناتے ہیں، اپنے بڑوں کو مناتے دیکھا، غم منانا شروع کر دیا. معلوم نہیں کہ غم کیا ہے. ایک چیز ہوتی ہے فطرت. عربی میں اس فطرت کے لیے کہا جاتا ہے، یہ علم الکلام کی بحث ہے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. عربی میں فطرت کے لیے کہا جاتا ہے الفطرۃ فوق المذاہب. فطرت مذاہب سے بالا تر ہوتی ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ الفطرۃ فوق المذاہب. جو فطرت ہوتی ہے وہ تمام مذاہب سے بلند ہوتی ہے. یعنی ہر مذہب کا ہر فرد فطرت کے تابع ہے، فطرت کو تابع نہیں کر سکتا. مثال سے سمجھا دوں، آگ جلاتی ہے، آگ کا جلانا فطرت ہے، اور آگ سے جل جانا فطرت ہے. دنیا کے کسی مذہب کا، کسی فرقے کا آدمی ہوگا، آگ اسے جلائے گی. تو آگ کی فطرت مذہب پہ غالب آ گئی. پانی گیلا کرے گا، مذاہب سے بالا تر ہو کے گیلا کرے گا، کیونکہ پانی کی فطرت میں شامل ہے گیلا کرنا. شاید میں کوئی بات آپ لوگوں تک پہنچا سکوں تو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. الفطرۃ فوق المذاہب، فطرت مذاہب سے بالا تر ہوتی ہے. فطری عوامل جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مذہب کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، بلکہ مذہب فطرت کے تابع ہوتا ہے. بھوک لگنا فطری عمل ہے. کائنات کے ہر فرد کو بھوک لگتی ہے. ہاں شریعت اور مذہب ایک حد بنا دیتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، مگر بھوک پر فتویٰ نہیں دے سکتا. توجہ نہیں کر رہے آپ کہ مذہب فتویٰ دے دے کہ جی جمعرات کو بھوک نہیں لگنی چاہیے، بھوک لگی تو مذہب سے خارج، یا جمعے کو پیاس لگی تو مذہب سے خارج.
وہ یہ حدود طے کر سکتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، لیکن آپ کی فطرت پر فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اس لیے مذہب فطرت کے تابع ہوتا ہے، فطرت مذہب کے تابع نہیں ہوتی۔ سورج چمکتا ہے، ہر ایک پہ چمکتا ہے، فطری عوامل ہیں۔ الفطرۃ فوق المذاہب۔ اسی طریقے سے خوشی بھی فطری عمل ہے، غم بھی فطری عمل ہے۔ ہائے ہائے، میں ایک ایسے نتیجے کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ آج آپ یاد کریں گے کہ انشاءاللہ کوئی مجلس کے حوالے سے جو ہم غم مناتے ہیں یہ ہے کیا۔ الفطرۃ فوق المذاہب، فطرت مذاہب سے بالا تر ہے۔ ہر مذہب پر فطرت ویسے ہی جبرن نافذ ہو جاتی ہے جیسے مسلمان پہ ہوتی ہے۔ جو چیز فطرت پر، جو چیز مذہب پر غالب آئے فطرت ہے۔ خوشی فطری عمل ہے، غم فطری عمل ہے۔ کوئی مذہب نہ خوشی پہ فتویٰ لگا سکتا ہے نہ غم پہ فتویٰ لگا سکتا ہے۔ عیسائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی خوشی منا رہا ہے، مذہب فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہودی کے گھر اولاد پیدا ہوئی، وہ بھی خوشی منا رہا ہے، مذہب فتویٰ نہیں دے سکتا۔ مسلمان کے گھر اولاد پیدا ہوئی، وہ بھی خوشی منا رہا ہے، مذہب فتویٰ نہیں دے سکتا۔ بعینے ہی غم پر کوئی مذہب فتویٰ نہیں دے سکتا۔ بہت باریک بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہودی کے گھر ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی رو رہا ہے، غم منا رہا ہے، چونکہ فطری عمل ہے اس لیے مذہب فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہودی کے گھر بھی ڈیتھ ہو تب بھی روئے گا، غم منائے گا، مذہب فتویٰ نہیں دے گا۔ عیسائی کے گھر ڈیتھ ہو غم منائے گا، مذہب فتویٰ نہیں دے گا۔ مسلمان کے گھر میت ہو غم منائے گا، چونکہ فطرت ہے۔ اسی لیے مذہب غم پر، خوشی پر یا فطری عوامل پر فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن غم حسین فطرت نہیں ہے۔ اگر میں غم حسین کو فطرت بھی سمجھ لوں تو تب بھی مذہب فتویٰ نہیں لگا سکتی کہ کتنا رونا ہے کتنا نہیں رونا، کب مجلس کرنی ہے کب نہیں کرنی۔ لیکن غم حسین فطرت نہیں ہے، غم حسین ہے معجزہ۔ تھوڑا سا تعاون کیجئے، تھوڑا سا۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے سے ثبوت مانگے اس کا کہ نور علی آپ نے کہہ تو دیا کہ یہ فطرت نہیں ہے، جبکہ فطرت ہے غم، غم فطرت ہے، غم حسین فطرت نہیں ہے۔ تو کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے، کوئی علت بھی تو ہونی چاہیے کہ آپ ثابت کیسے کریں گے کہ غم فطرت، آپ نے بھی کہا کہ غم فطرت ہے، تو غم حسین فطرت کیوں نہیں؟ جو چیز فطرت پر غالب آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ آل محمد راضی رہے، توجہ ہے۔ جو مذاہب سے بالا تر ہو وہ فطرت ہے، اور جو چیز فطرت پر غالب آ جائے وہ معجزہ ہے۔ اب کیسے؟ میں نے کیا گزارش کی تھی؟ آگ جلاتی ہے، نہ جلائے تو معجزہ ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں؟ آل محمد راضی رہے۔ آگ مجھے نہیں جلا رہی تو معجزہ ہو گیا۔ پانی کا کام ہے گیلا کر دینا، ڈبو دینا۔ میں بارش میں نکلوں گیلا نہ ہوں، کہیں گے معجزہ کر دیا نور علی نے، کیونکہ میں فطرت پر غالب آ گیا۔ مجھے آگ نے نہیں جلایا، میں فطرت پر غالب آ گیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں غم حسین معجزہ ہے، میں ثابت کرنے جا رہا ہوں اپنی آج کی گفتگو میں۔ جو چیز مذہب سے بالا تر ہو وہ فطرت، جو فطرت پر غالب آ جائے
معجزہ. اب مجھے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, چونکہ غم فطرت ہے, خوشی فطرت ہے, اس لیے فطرت کے تقاضے یہ ہیں کہ اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. چونکہ خوشی فطری عمل ہے, کیفیت بدلی ہوئی ہے. مثلا میرے گھر بیٹا پیدا ہوا, خوشی کی کیفیت اور ہے. میرے بھائی کے ہاں اولاد ہوئی, اس کی خوشی کی کیفیت, یہ فطرت کا تقاضا ہے, اس خوشی کی کیفیت اور ہے. میرے کسی دوست کے ہاں اولاد پیدا ہوئی, پیدا اولاد ہی ہو رہی ہے, خوشی ہے بھی فطرت, کیفیتیں بدل گئی. پھر فطرت کی اپنی ایک فطرت ہے کہ جوں جوں فاصلہ بڑھتا جاتا ہے, خوشی اور غم تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. بھائی میرے والد کا انتقال ہوا, جس وقت اطلاع ملی اس وقت غم کی کیفیت اور تھی, جس وقت جنازہ اٹھا غم کی کیفیت اور تھی, جس وقت دفن کیا کیفیت اور تھی, سوئم کیا کیفیت اور تھی, چہلم کیا کیفیت اور تھی, برسی کی کیفیت اور تھی, دوسرے سال رویا بھی نہیں. کیونکہ یہ غم کی اپنی فطرت میں موجود ہے. غم فطرت ہے, لیکن اس فطرت کی اپنی ایک فطرت ہے کہ فاصلے اور وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے. آل محمد راضی رہیں آپ سے. وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور میں نے کیا عرض کیا, جو فطرت پر غالب آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اب غم حسین کی مثال غم کی مثال نہیں ہے. 1400 سال گزر گئے, یہ فطرت پر غالب آ کے بتا رہا ہے کہ معجزہ ہے. ہائے 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 ہائے. یا علی یا علی, اللہم صلی علی آل محمد راضی رہے. چونکہ غم حسین فطرت پر غالب آ گیا ہے. بھائی اگر یہ فطرت ہوتی تو فطرت کے اپنے تقاضے ہیں کہ سگے باپ کو تو 2 سال بعد میں روتا بھی نہیں, اور یہاں حسین کا ذکر ہے, چاند رات سے جیسے پہلے دن رو رہا تھا ابتدا آخر تک رو رہا ہوں, میرا تعلق بھی کوئی نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرا رشتہ بھی کوئی نہیں, میرا تعلق بھی کوئی نہیں. تو اس کا فطرت پر غالب آ جانا یہ بتاتا ہے کہ غم امام حسین معجزہ ہے. اس سے بڑا معجزہ کائنات میں دوسرا کوئی موجود ہی نہیں. جو لوگ کہتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ معجزہ دکھائیں, انہیں عزاداری امام حسین دکھاؤ. سرکار رسالت مآب نے تقاضا کیا ہے اجر رسالت کا, اور اجر رسالت کی شرط لگا دی مودت فی القربہ. آج عرض کیا میں نے ڈاکٹر صاحب کے گھر کہ یہاں قل کا صیغہ بتا رہا ہے کہ یہ امر ہے. جہاں اللہ, یہ قل جو ہے یہ علماء سے آتے رہتے ہیں, ان سے پوچھئے گا کہ یہ صیغہ امر ہے. قل صیغہ امر ہے, اور جس کا اللہ امر کر دے وہ واجب ہو جاتا ہے. جس کا اللہ امر کر دے وہ واجب ہو جاتا ہے. یہاں رسول پر کون سی چیز واجب ہو گئی؟ مودت فی القربہ, مانگنا. جو محمد کے لیے مانگنا واجب ہے وہ امت کے لیے ادا کرنا کتنا بڑا واجب ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. جو محمد سرکار کے لیے مانگنا واجب ہو وہ ادا کرنا امت پر کتنا اوجب ہوگا.
اس کی بہت ساری گرامر ہیں اس آیت کی، بڑی اس میں باریکیاں ہیں کہ اس میں ایک لا ہے ایک الا ہے. لا اسألکم علیہ الا المودۃ فی القربہ، بالکل مزاج کلمے والا ہے. لا الہ الا اللہ، اس آیت کا مزاج بالکل کلمے والا ہے. تو وزن میں یہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا کلمہ ضروری ہے. میں کوئی مفسر نہیں ہوں، مفسرین سے پوچھئے گا، جو ائمہ نے بیان کیا ہے ان کے سے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سے کوئی بات مل جاتی تو پیش کر رہا ہوں. کم از کم اتنا ضروری ہے مودت ادا کرنا جتنا ضروری کسی مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنا ہے، کیونکہ مزاج کلمے والا ہے. اب ذرا یہ قربا واحد حاضر تانیث کا صیغہ ہے، صرف ایک عورت پہ بولا جا سکتا ہے، باقی کسی پہ بولا ہی نہیں جا سکتا. جس طرح تکذبان صرف 2 عورتوں پہ بولا جا سکتا ہے. جو علماء آتے ہیں نا لغت کے، ان سے پوچھے گا کہ تکذبان کا صیغہ استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ ترجمہ تو یہاں سے ممبر سے پڑھ دیا جاتا ہے. اور تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس تم میں صرف 2 عورتیں مخاطب ہو سکتی ہیں. تکذبان صرف 2 عورتوں پہ بولا جا سکتا ہے. جو گرامر میں نے پڑھی ہے میں اس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، باقی کسی پہ بولا ہی نہیں جا سکتا. اب ترجمہ خود کرتے رہیے گا. قربا صرف ایک عورت پہ بولا جا سکتا ہے. تو رسول جس ایک عورت کی مودت مانگ رہے ہیں وہ بی بی ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ قرابت دار نہیں ہے. قرابت دار کے لیے قرآن کی الگ آیت ہے، انظر عشیرتک الاقربین، اقربین کو ڈراؤ، جو قرابت دار ہیں ڈراؤ. جنہیں ڈرایا جاتا ہے وہ رسول کے قرابت دار ہیں. جس کی مودت مانگی جاتی ہے وہ سیدہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. غم حسین فطرت پر غالب آ گیا ہے، معجزہ ہے. اور ہم جو مناتے ہیں ہم بنائے ہی اسی لیے گئے ہیں. سیدہ کی دعا سے بنے ہی اس کام کے لیے. آل محمد اسی در سے آپ کو وابستہ رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. مودت کا تقاضا کیا جا رہا ہے. جو مانگنا محمد پر واجب ہے، کیونکہ امر ہو گیا ہے. جو اللہ امر کر دے وہ واجب ہے. یہ مودت ہے کیا؟ اصل نقطہ یہ ہے، بیٹا بیٹھ جائیے. یہ مودت کیا ہے؟ ترجمہ اس کا بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں، محبت. اچھا، جو ترجمہ کرنے والے نا ان کے آگے میں ہاتھ جوڑ کے سرکار سید ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ تو اللہ سے بڑا عالم ہے. اگر اللہ نے ہی محبت رکھنا ہوتا تو وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اللہ محبت خود رکھ لیتا. بھائی محبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، مودت بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اگر اللہ نے محبت ہی مانگنی ہوتی تو اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ محبت فی القربہ کہہ دیتا. اللہ نے مودت کیوں کہا؟ تو یہ ایک ہی قبیل کے لغت، مختلف لغات میں کچھ الفاظ ہیں جن کی کیفیت ایک ہے، معانی مختلف ہیں. مثلا اسی کیٹیگری کا پہلا لفظ ہے پیار. کیفیت اس کی وہی ہے جو محبت کی ہے، لیکن علماء اس پہ شرط لگا دیتے ہیں کہ یہ اس میں جاندار و بے جان کی قید نہیں. جب لفظ پیار بولا جائے گا تو اس میں جاندار اور بے جان کی قید نہیں. آپ کو اپنی گاڑی سے بھی پیار ہو سکتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ آپ کو اپنے گھر کی کسی اور چیز سے بھی پیار ہو سکتا ہے، آپ کو اپنے گھر کی عمارت سے پیار ہو سکتا ہے بے جان لیکن آپ کو پیار ہو گیا. تو پیار میں جاندار اور بے جان کی قید نہیں ہوتی، کیفیت وہی ہے. دوسرا لفظ انہوں نے رکھا ہے محبت، یہ جو عربی کا لفظ ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک اور شرط رکھ دی کہ یہ صرف اور صرف جاندار سے ہو سکتا ہے. ہاں، تھوڑی مشکل گفتگو ہے، لغت کی گفتگو تھوڑی توجہ کیجیے. پیار جاندار و بے جان کی قید نہیں، محبت صرف جاندار کے لیے ہے. عشق، اچھا اس جاندار میں اب انس و جنس یعنی انسان اور جانور، ان کی قید ختم ہو گئی.
بس جاندار ہونا شرط ہے. تیسرا درجہ انہوں نے رکھا عشق کا. عشق میں انہوں نے انسان کو انسان سے جوڑ دیا. کیفیت ایک ہی ہے, پیار کی بھی وہی کیفیت ہے, محبت کی بھی وہی کیفیت ہے, عشق کی بھی وہی کیفیت ہے, کیٹیگریز بدل گئی. پھر انہوں نے رکھا جنون, شخص سے شخص کی محبت, فرد سے فرد کی. اس سے اوپر انہوں نے ایک لفظ رکھا شفقت. سرکار توجہ کیجیے گا, کیفیتیں ایک ہیں لیکن شفقت میں ایک انوکھی کیفیت موجود ہے کہ شفقت بڑا چھوٹے سے کر سکتا ہے, چھوٹا بڑے سے کر ہی نہیں سکتا. توجہ ہے نا, شفقت بڑا چھوٹے سے کرے گا. چھوٹا محبت کر سکتا ہے, پیار کر سکتا ہے, عشق کر سکتا ہے, جنون کر سکتا ہے, شفقت نہیں کر سکتا. تو یہ ہے شخص سے شخص کے بعد کی کیفیت, جو بڑا چھوٹے سے کرتا ہے. اس سے آگے کی ایک اصطلاح استعمال کی گئی اسی کیفیت کے لیے, یہ محبت اور پیار کی کیفیت کے لیے, اسے کہتے ہیں مامتا. بیٹھے ہیں, چلے گئے ہیں سارے اب آپ, وہ ہاں ہوں کرتے رہی تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں زندہ لوگوں سے مخاطب ہوں. اللہم صلی علی محمد. اب کیا کیفیت رکھی گئی؟ مامتا. باپ نہیں کر سکتا, بھائی نہیں کر سکتا, بیٹا نہیں کر سکتا. مامتا صرف ماں کرے گی اولاد سے. ہائے ہائے ہائے. پیار, پیار سے اوپر محبت, محبت سے اوپر عشق, عشق سے اوپر جنون, جنون سے آگے شفقت, شفقت کے بعد ہے مامتا. اور علماء لغت اس بات پر متفق ہیں جہاں ممتا کٹ جائے وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. اب جو مودت ادا کرنے آئے ہیں نا, اب میں نے یہ جملہ بھی پڑھنا ہے, سید چہرے بھی پڑھنے ہیں, تھوڑا سا توجہ کیجیے گا. ایک بچے پر دو خواتین امیر کائنات کے پاس آئیں. ایک کہہ رہی ہے میرا ہے, دوسری کہہ رہی ہے میرا ہے. ایسے 3-4 واقعات کتاب میں ہیں, لیکن جو واقعہ میں اس استدلال میں پڑھ رہا ہوں وہ الگ ہے. امیر نے کہا کاٹو, آدھا ایک کو دے دو, آدھا دوسری کو دے دو. جس کا بچہ تھا اس نے کہا مجھے چاہیے نہیں, اس کا ہے. واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے نا. مامتا چاہتی ہے بچہ بچ جائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مامتا چاہتی ہے بچہ بچ جائے, مودت چاہتی ہے بچہ کٹ جائے. جہاں مودت قربان ہو, جہاں مامتا قربان ہو, وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے جو ہم سے مانگا جا رہا ہے. جہاں مامتا کٹ جائے, جہاں مامتا کی حد ختم ہو جائے, کائنات میں سوائے عزائے امام حسین کے دوسرا کوئی عمل ہے ہی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں دلیل دینے لگا ہوں. وہی ماں جو بچے کا ہلکا بخار نہیں دیکھ سکتی, چھری ہاتھ پہ لگ جائے ماں تڑپ جاتی ہے, راتوں کو اٹھ کے ڈاکٹر کے پاس بھاگتی ہے کہ چوٹ لگ گئی ہے. وہی ماں بچے کو زنجیر مار کے آتا ہوا دیکھ کے پیشانی چوم کے کہتی ہے تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی, سمجھ گیا مودت ادا ہو گئی. ہائے 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 ہائے. آل محمد راضی رہے. یا آل محمد راضی رہے. اللہم صلی علی محمد. مودت کا مطلب ہی عزائے امام حسین ہے جو ہم سے مانگا جا رہا ہے. وہ مانگا جا رہا ہے مودت ادا کرو. اچھا ہم نے کس کی مودت ادا کرنی ہے؟ قربا کی, جناب سیدہ کی. میں نے نماز پڑھی, سیدہ نہیں آئی کیونکہ اجر رسالت کی قیمت نہیں تھی. اب جو بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو مجھے نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. میں نے حج کیا, سیدہ نہیں آئی کیونکہ اجر رسالت کی قیمت حج نہیں تھا. میں نے زکاتیں دی, میں نے عمرے کیے,
لیکن جیسے ہی فرش عذاب بچھایا سید آ گئی. ہائے ہائے ہائے, کیونکہ دینا ہے میں نے, وصول کرنے آ گئی سیدہ. اللہ اکبر. آل محمد راضی رہو, آل محمد شاد و آباد رہو. اللہم صلی علی محمد. آپ معجزے کا حصہ ہیں, خود معجزہ ہیں. مودت کا ادا کرنا ہی معجزہ ہے. آپ معجزے سے, ہم فنا کیوں نہیں ہوتے, ہم فنا کیوں نہیں ہوتے. میرے 4 مصرے آج وہاں بھائی نے پڑھے. ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس, ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں. ہماری موت جب تک عزادار امام حسین زندہ رہتا ہے. میں بہت بڑا جملہ, میرا خیال ہے کہ میری ان 3-4 مجالس ساری ایک طرف, اور ایک جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں. ساری علمیت ولمیت ایک طرف, ساری خطابت ایک طرف, جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں. کسی قابل ہو تو اپنے لیے بھی دعا کرنا, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. جب تک عزادار امام حسین زندہ ہوتا ہے وقف عزاداری ہوتا ہے. اب جو سمجھے گا میں اسے کہوں گا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک ایک شیعہ عزادار حسینی زندہ ہے وقف عزاداری ہے, مجلس میں جا رہا ہے, ماتم کر رہا ہے, تبرک بانٹ رہا ہے, فرش عزا بچھا رہا ہے, وقف عزاداری ہے. مرتا ہے باعث عزاداری ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. جب تک زندہ ہے وقف عزاداری ہے, مرا باعث عزاداری ہو گیا. ادھر مرا پہلی سوئم کی مجلس, ہائے ہائے, ہوئی حسین کی مجلس, موت میری تھی, میری وجہ سے ایک مجلس بڑھ گئی. میرا 40واں آیا, حسین کی مجلس, دوسری مجلس بڑھ گئی. میرا سال پورا ہوا, میری برسی کی مجلس, مجلس حسین کی تھی. ہائے ہائے, چونکہ معجزے کا حصہ تھا معجزہ ہو گیا. ہائے ہائے ہائے, توجہ ہی نہیں کی آپ نے. اپنی قدر کیجئے, جناب سیدہ نے ایسے ہی نہیں مانگا. معجزہ ہیں آپ, چلتے پھرتے معجزہ ہیں. اور میں اکثر, یہ تو آپ لوگوں کے حوالے سے بات تھی, ہم عزاداران امام حسین ہے, مجلس میں آ جاؤ, بچے کو ماتم کرتا دیکھو, خوش ہو جایا کرو, پیشانی چوم لیا کرو. قرآن کی ایک بڑی عجیب آیت ہے جس میں اللہ مومنین سے خطاب کر رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کفۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے صاحبان ایمان مسلمان ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم, اے صاحبان ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ. کفۃ سارے کے سارے, ولا تتبعوا خطوات الشیطان. بھائی اسلام تو ایمان سے پہلے ہوتا ہے. قرآن ہے, کچھ آئے, کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لائے, آیت نازل ہو گئی, انہیں کہو یہ ایمان نہیں لائے, یہ اسلام لائے. ابھی تو ایمان ان کے سینوں میں اترا ہی نہیں. تو پہلی منزل تو اسلام کی ہے, دوسری منزل ہے ایمان کی. پھر قرآن میں ایک اور آیت ہے, اے مومنو متقی ہو جاؤ, اور ایسے متقی جیسے متقی ہونے کا حق ہے, اور تب تک مرنا نہیں جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ. یعنی ایک صاحبان ایمان, پھر ایمان میں متقی, اور پھر دوبارہ مسلمان. یا اللہ یہ کون سا اسلام ہے؟ اس پہ پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے. 2 منٹ میں آپ کے حوالے بات کرنے جا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, مجھے اور میرے بیٹے کو مسلمان کر دے. قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی جان, لے آنے ممبر پہ لے آئیے گا. یا اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو مسلمان کر دے, اور میری ذریت میں بھی ایک طبقہ مسلمان رکھنا. ادھر یوسف علیہ السلام کی دعا بھی اسی حوالے سے قرآن میں موجود ہے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک مسلمان نہ کر دے. اگر میں عربی نہیں پڑھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے.
عجیب مسلک آ گیا کہ ابراہیم بھی دعا کر رہا ہے مجھے مسلمان کر دے، یوسف دعا کر رہا ہے مجھے مسلمان کر دے، اللہ صاحبان ایمان سے کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، مرنا نہیں جب تک، ادخلوا فی السلم، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے، اور مرنا نہیں جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ صاحبان ایمان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مراد شیعہ ہے، مومن ہے، ہر مسلمان نہیں ہے۔ اور متقی چونکہ ہمارا ہی امام المتقین ہے، باقی کسی کو یہ شرف حاصل ہی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ یعنی ہم لوگ مخاطب ہیں ان دونوں آیتوں کا، جو صاحبان ایمان بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کیونکہ ہمارا ہی امام امیر المومنین ہے اور ہمارا ہی امام امام المتقین ہے، تو متقین کا لفظ آیا تب بھی ہم مراد ہیں، اور صاحبان ایمان کا ذکر ہے تب بھی ہم لوگ مراد ہیں۔ تو یہ دوسرا اسلام ہے کیا؟ یہ کسی نے میرے صادق امام سے سوال کر لیا تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل، کہ مولا پریشان ہیں، ابراہیم بھی دعا کر رہا ہے مسلمان کر کے مارنا، یوسف بھی دعا کر رہا ہے، اور قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے کہ اے مومنین یہ کن کے لیے نازل ہوئی؟ تو معصوم فرماتے ہیں تیرے لیے نازل ہوئی۔ کہا مولا میرے لیے؟ کہا ہاں، تو ہمارا شیعہ ہے، ہم پر ایمان لاتا ہے، ہمیں امام المتقین مانتا ہے، تم لوگوں کے لیے نازل ہوئی۔ کہا مولا یہ دوسرا اسلام کیا ہے؟ مولا نے کہا یہ دوسرا اسلام مودت فی القربہ ہے۔ پتہ نہیں میں نے صحرا میں بات کر دی، کہاں بات کر دی؟ یہ جو دوسرا اسلام ہے یہ مودت فی القربہ ہے، کہ جب تک مودت فی القربہ ادا نہ کر دو مرنا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اپنے طور پر تم صاحبان ایمان بھی ہو، اپنے طور پر تم متقین بھی ہو، لیکن جب تک عزائے امام حسین سے منسلک نہ ہو اللہ تمہیں مسلمان نہیں مانتا۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن کی آیت ہے، یہ دوسرا اسلام جو ہے معصوم فرماتے ہیں، بڑی لمبی بحث تھی، میں نے بڑے مختصر وقت میں پیش کر دی۔ تو ابراہیم بھی یہی دعا کر رہا ہے کہ ہماری نسلوں میں عزادار رکھنا، یوسف بھی دعا کر رہا ہے کہ مولا مجھے اٹھانا نہیں ہے اللہ جب تک مجھے عزادار امام حسین نہ بنا دے۔ مودت فی القربہ، یہ دوسرا اسلام ہے، یہ کیا ہے؟ مودت فی القربہ۔ اور میں اکثر کہتا ہوں بڑوں میں بڑا حسین ہے، آل محمد راضی رہے۔ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، امام حسین کے 2 فضائل پڑھنے ہیں اور ممبر چھوڑ دینا، جو مقصد مجلس ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور ممبر چھوڑ دینا۔ بڑوں میں بڑا ہے حسین، ہماری دوستیاں حسین کے لیے ہونی چاہیے، ہماری دشمنیاں حسین کے لیے ہونی چاہیے۔ نہ ہمارا کوئی ذاتی رشتہ دار ہے، نہ ہمارا کوئی ذاتی دشمن ہے، نہ ہمارا کوئی ذاتی دوست ہے۔ جو حسین کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو حسین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ مودت مانگی ہی یہی جا رہی ہے۔ آل محمد آپ سے راضی رہیں، آپ موجے سے منسلک ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں سرکار بڑوں میں بڑا حسین ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ نور علی بڑوں میں بڑا حسین کیسے ہے؟ جناب سرکار رسالت مآب حسین سے بڑے پہلے موجود، پھر بڑوں میں بڑا حسین کیسے؟ جناب علی حسین سے بڑے گھر میں پہلے موجود، جناب سیدہ حسین سے بڑی گھر میں پہلے موجود، امام حسن بڑوں میں بڑے پھر بھی حسین۔ کیوں؟ 4 بڑوں کے ہوتے ہوئے نور علی پھر بھی یہ کہتا ہے کہ بڑوں میں بڑا حسین ہے، بڑوں میں بڑا حسین ہے۔ محمد گھر میں پہلے موجود حسین سے بڑے، علی گھر میں پہلے موجود حسین سے بڑے، سیدہ گھر میں پہلے موجود حسین سے بڑی، حسن گھر میں پہلے موجود حسین سے بڑے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں حسین بڑوں میں بڑا ہے۔ کیوں؟ توجہ کیجئے گا، محمد بڑا بنایا ہے اللہ نے۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں آخری حسین کے عزادار تک۔ محمد بڑا بنایا ہے اللہ نے، علی بڑا بنایا ہے اللہ نے، سیدہ بڑی بنائی ہے اللہ نے، حسن بڑے بنائے ہیں اللہ نے۔ یہ چاروں بڑے بنائے اللہ نے ہیں، منوائے حسین نے ہیں۔ ہائے 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 ہائے،
یا حیدری آواز پرس سلوار. اللہم صلی علی یہ آل محمد راضی رہے. مولا حسین کا عشق عطا کریں آپ, مولا حسین کی مودت عطا کریں آپ. یہ بڑے بنائے اللہ نے ہیں, منوائے حسین نے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ حسین کا جلال کتنا تھا. کبھی ملاحظہ کیجئے کہ حسین کا جلال کیا ہوگا جو ذل جلال کا نمائندہ بن کر کربلا میں کھڑا ہوگا, تو اس کا جلال کیا ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ حسین کا جلال کتنا ہوگا. آج میں نے ذوالجناح کی شبیہ بنائی, شبیہ بنا کے نکلا. جو دشمنان اہل بیت تھے انہوں نے کہا ہمارے محلے سے نہ گزرے, کسی نے کہا ہمارے محلے سے نہ گزرے. خوف کا یہ عالم ہے. جس کے خالی ذوالجناح کا اتنا خوف ہے, اس حسین کا اپنا کیا جلال ہوگا. ہائے ہائے آل محمد راضی. جس کے خالی ذوالجناح کا اتنا خوف ہے, اس حسین کا اپنا کیا جلال ہوگا. عزاداران امام مظلوم, آپ کا ایک مشاہدہ ہے جو زیارت پر کربلا گئے ہو, تربت امام حسین پر حاجات بشریہ مائنس ہو جاتی ہیں. سید آپ زری پر جو گئے ہیں میری تائید کر دینا, جو نہیں گئے مولا لے کر جائیں, بار بار آپ کو سجدہ سلام عطا کریں وہاں کا. حاجات بشریہ زری ہے امام حسین پر مائنس ہو جاتی ہیں. چونکہ فطرت ہے, تربت امام حسین پر فطرت مائنس ہو جاتی ہے. آپ کا مشاہدہ ہے یا نہیں ہے؟ کائنات کا کوئی بھی فطری عمل جو آپ کے ساتھ ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے. کیوں؟ حتیٰ کہ میں نے ابھی کہا غم فطرت بھی ہے, معجزہ بھی ہے. ذریعہ امام حسین پر آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں. پاسپورٹ ہاتھ میں آیا, ویزا لگا, رونا شروع کر دیا. زیارات کا سوچا, رونا شروع کر دیا. عصر عاشور ذریح پہ پہنچو, آنسو نہیں آتے. جو بیٹھے ہو یار میری تائید کرو, جو گئے ہو جنہوں نے دیکھا ہے, کیوں آنسو نہیں آتے؟ چونکہ یہ فطرت ہے. میں بڑی باریک بات کرنے جاؤں. ایک روایت معصوم سے ہے, ایک روایت مجھے جو سیدہ نے بشارتاً عطا کی ہے وہ پڑھ رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ امام حسین سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس لیے آنسو نہیں آتے. ٹھیک ہے جی, آئیے اب میں آپ کو دوسری منزل کی طرف لے کر جاؤں. یہ آنسو کا بدلہ کیا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کوئی بیٹھا ہے یا چلا گیا میرے ساتھ. سید میں اپنے 4 دن کی محنت آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. عزاداروں کے لیے اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے ہی نہیں. تربت امام حسین پہ پہنچا, آنسو نہیں آئے. آنسو کے بدلے مجھ سے وعدہ کس چیز کا ہے؟ جنت کا. جب جنت میں چلا گیا تو پھر کہاں کے آنسو. ہائے 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 ہائے. میں نے بہت بڑی مثال پیش کی ہے جناب. ایسے جیسے جنت سمجھ کے درود پڑھتے ہیں ایسے درود پڑھیں, مل کے درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. اللہ کہتا ہے قرآن مومنین کے لیے شفا ہے, اور اسی اللہ کے نمائندے کہتے ہیں کہ خاک شفا شفا ہے. جس کی قبر کی مٹی قرآن جیسی وہ حسین کیا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہاں سے لاؤں اس سے زیادہ فضیلت ہے سرکار. جس کے قبر کی مٹی قرآن جیسی ہے شفا میں. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں حسین کیا ہے. 6 مصرے سنیے, شاید اس کے بعد مجھے فضائل کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے. پڑھنی تو ایک نظم تھی, چھوڑ دی. 6 مصرے پڑھنے ہیں صرف. کربلا میں 7 کو پانی ختم ہو گیا. یہ تو خانوادہ عصمت تھا, نجاست ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی تھی. لیکن باقی سب جو اصحاب تھے وہ تو خانوادہ عصمت میں نہیں تھے. میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کون خریدار ہے, کون سوچ کا بیمار ہے. میں 6 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. حسین
کا سایہ سب کے گھروں پہ سلامت رہے. حاجات ہر بشر کو ہی ہوتی ہیں صبح دم. سرکار حاجات ہر بشر کو ہی ہوتی ہیں صبح دم، پر کربلا کے دشت میں پانی نہ تھا بہم، پھر کیسے پاک ہوتے وہ اصحاب محترم، لیکن حسین ابن علی نے کیا کرم. اب میں حسین کا کرم پڑھ رہا ہوں، جو حسین کے نوکر بیٹھے ہیں وہ میرا ساتھ دیجئے گا. لیکن حسین ابن علی نے کیا کرم. کیا کرم کیا؟ ہر رجس ان کی ذات سے معدوم کر دیا، سب کو بس ایک نگاہ میں معصوم کر دیا. ہائے ہائے، اللہ علیہ محمد راضی رہے. آل محمد، ہائے آل محمد، اللہم صلی علی محمد. عصمت کا جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ حاجات بشری فطری تقاضے مائنس ہو جاتے ہیں. آج بھی قبر حسین پر جاؤ، فطرت کے تمام عوامل جو فطری تقاضے ہیں، جو فطرت مشیت کا جبر ہے، وہ مائنس ہو جاتا ہے. جو 1400 سال بعد اپنے ظاہر کو معصوم کر دے وہ حسین ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آل محمد راضی رہے. ختم کر دیے فضائل جتنے پڑھ سکتا تھا. کوشش تو یہی تھی کہ ایک نظم سے کچھ بند پڑھوں، لیکن یہ 6 مصرے اس معراج مودت پر لے گئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنی ذات پر فخر ہوگا کہ آپ حسینی ہیں. آپ کو اپنی ذات پر فخر ہوگا کہ آپ فرش عزا بچھاتے ہیں، سیدہ کے مہمان ہیں. عزاداران امام مظلوم، کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا. پھر منبر حسین پر ہاتھ باندھ کے کوئی غلطی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس ذکر کے صدقے معافی کا طلبگار ہو. انسان ہیں، اپنی ذات میں کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. کمال صرف 14 کو ہے، باقی کوئی دعوے دار یہ نہیں ہے کہ میں کمال پر ہوں. نقص سب میں موجود ہیں، کمیاں کوتاہیاں سب میں موجود ہیں. بس آل محمد بار بار اپنے در کا آپ کے دل میں عشق زیارت قبر حسین ڈال. اللہم صلی علی محمد. عزاداران امام مظلوم، جن دنوں میں یہ شب منا رہے ہو، پہلی مجلس سے کہتا آ رہا ہوں، جو مجھے سنتے رہے ہیں پاکستان سے یا جو یہاں بھی جتنی مجالس میں نے آج تک پڑھی ہیں پورے امریکہ میں، سب یہ جانتے ہیں کہ میں وہ مصائب جو معروف مصائب عام طور پہ پڑھے جاتے ہیں میں وہ نہیں پڑھتا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ تحقیق کروں، علماء سے پوچھ کے ان کی تصدیق کرا کے ایسی بات پڑھوں جو آج سے پہلے عزاداروں تک نہیں پہنچ سکی. کیونکہ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پر کیا ظلم ہو گئے. کتنے عزادار بیٹھے ہو، آپ بزرگ ہیں سرکار، بچپن سے مجالس سنتے آ رہے ہیں. مدینہ آنے کے بعد سجاد گھر نہیں رہتا تھا. یہ ذکر حسین کو قرآن سمجھ کے سر پہ رکھ رہا ہوں. آپ میں بیٹھا بیمار امام میرا گواہ ہو گیا، بیبیوں میں آئی میری بیوی گواہ ہو گئی. غلط پڑھوں سیدہ میری شفاعت نہ کریں. مدینہ لوٹنے کے بعد سجاد گھر نہیں رہتا تھا. مدینہ کی حدود کے پاس ایک حجرہ بنا لیا تھا، میرا بیمار امام وہاں رہتا تھا. کوئی شرعی تقاضے ہوتے تھے، کوئی گھریلو حاجات ہوتی تھی تو گھر آتا تھا. بہت عرصے کے بعد سرکار باقر پاس آئے. بابا اب تو بہت عرصہ گزر گیا، گھر کیوں نہیں آتے؟ کہا باقر مجھے میرے بابا کی چیزیں یاد دلاتی ہیں، مجھے مقتل یاد آتا ہے، میں گھر نہیں جاؤں گا. سرکار باقر گھر آئے. گھر آنے کے بعد وہ ساری چیزیں جن سے یاد امام حسین منسلک تھی وہ ساری چیزیں ہٹا دی. واپس بابا کے پاس آئے. کہا بابا وہ ساری چیزیں ہٹا دی، اب گھر آ جائیں. سجاد نے ماتم شروع کر دیا. کہا باقر کیا زینب بھی گھر سے چلی گئی ہے؟
ہائے حسین، باقی اسباب تو تو نے ہٹا دیے. اجرکم. جس وقت میرے مولا سجاد کی آنکھیں بند ہو رہی تھی نا، مقاتل کے جملے پڑھ رہا ہوں، غلط پڑھوں پھر کہہ چکا ہوں سیدہ میری شفاعت نہ کرے. آپ کے ہونٹ ہلے، باقر نے کان قریب کیا، دو جملے کہے ہیں سجاد نے. پہلا جملہ الشام، دوسرا جملہ کہا ہے بابا حسین سجاد کو معاف کرنا، سجاد آپ کو رونے کا حق ادا نہیں کر سکا. اجرکم اللہ. آل محمد راضی رہے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم. سجاد جیسا رونے والا دنیا سے جاتے وقت کہہ رہا ہے کہ بابا حسین میں تجھے رونے کا حق ادا نہیں کر سکا. یہ آپ پر سیدہ کا خاص کرم ہے، 2 آنسو روتے ہو سیدہ قبول کر لیتی ہے. اجرکم اللہ. کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کرما. میرے جو بیمار امام ہے نا سجاد، اس کا ایک لقب ہے غیرت اللہ. یہ لقب 4 سال کی عمر میں مولا حسین نے دیا تھا. جناب سجاد 4 سال کے تھے جب امام حسین نے لقب دیا تھا. جب بھی امام حسین نے بلایا اے غیرت اللہ کہہ کے بلایا ہے، نام لے کے نہیں بلایا. اجرکم اللہ. 4 سال کا سجاد ہے. گھر آیا، ماں وضو کر رہی تھی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، دور سے کہا ماں سجاد کا سلام ہو. وہیں سے باہر چلا گیا. ماں نے یہ حال دیکھا، تڑپ کے رہ گئی. مولا حسین گھر آئے، بی بی گریا کر رہی تھی. کہا مولا شاید میرا سجاد مجھ سے ناراض ہے. آج عجیب طرح سلام کیا ہے اس نے. گھر آیا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، دور سے سلام کیا، چلا گیا. مولا حسین نے سجاد کو جانتے سب تھے، تیرے میرے رونے کے لیے انتظام کرنا تھا. سجاد کو بلایا، بیٹا ایسا کیوں کیا؟ کہا بابا آپ جانتے ہیں جب کوئی خاتون وضو کرتی ہے مسا کے لیے سر سے چادر ہٹاتی ہے، سجاد کی نظریں ماں کے بالوں پہ پڑتی، سجاد موت سے پہلے مر جاتا. میں کہوں گا مولا سجاد واہ تیری غیرت، جو وضو کرتے ماں کے بال برداشت نہیں کر سکا. شام کے بازاروں میں آل محمد رسول. آخری دن ہے میری مجلس کا، ختم ہو گیا ایام ازا. مجھے سکون سے مصائب پڑھنے دیجیے. عزادارو، ایک غریب کا مصائب مجھے نہیں پتا، یہ میرے بندے ہاتھ ہیں کہ میرے ایک غریب کا مصائب ممبر سے کیوں نہیں پڑھا جاتا. وہ غریب کون ہے؟ وہ سجاد کا باقر ہے. ممبر حسین کو تربت سمجھ کے ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ ذکر حسین کو قرآن سمجھ کے سر پہ رکھ کے جتنے تماچے سکینہ کو لگے اتنے باقر کو لگے. آل محمد راضی رہے. سرکار باقر سے کسی نے پوچھا تھا مولا اسیری کیسے ہوئی؟ کہا رسی لائی گئی،
سب کے ہاتھ گردن سے باندھے گئے. جب مجھے باندھنے کی باری آئی رسیاں ختم ہو گئیں. خود میرا باقر مولا اس کا راوی ہے. میری باری بنی ہاشم میں چاہے بچے تھے چاہے بڑے تھے زلفیں ہوا کرتی تھی. بنی ہاشم میں بچوں کی بھی زلفیں ہوتی تھی بڑوں کی بھی زلفیں ہوتی تھی. کہا تو مولا جب رسیاں ختم ہو گئیں تو کیا آپ کو نہیں باندھا گیا؟ کہا جیسے مجھے اسیر کیا گیا کسی کو کیا ہی نہیں گیا. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا میرا ایک ہاتھ رکھا گیا میری ایک زلف سے باندھ دیا, میرا دوسرا ہاتھ رکھ کے دوسری زلف سے میرا گلا بابا سجاد کے توق سے. آل محمد راضی رہو. چھوڑ دیے مسائل, 2 کے 2 جملے. سجاد کمر جھکا کے کیوں چلتا تھا زیادہ رو؟ سجاد کمر سیدھی کرتا تھا باقر کے پاؤں زمین سے اڑ جاتے. میرے امام زمانہ نے ایک مظلوم پر سلام بھیجا ہے. میرا سلام ہو اس کمسن قیدی پر جس کا گوشت شام کے رستے کھا گئے. یہ کون مظلوم ہے؟ شام کے بازار میں شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا. شمر نے تازیانہ مارا, چھوٹی شہزادی کے چہرے پہ لگا, تڑپ گئی سکینہ. بھائی سجاد کو کہتی ہے, یہ بندے ہاتھ ہیں, بھیا شمر کو کہ تماچے مار لے تازیہ لے لو. سرکار باقر تڑپ گئے, شمر کے پاس گئے. اے شمر میری پھوپھی کے چہرے پہ تازیہ نے نہ مار. اس کمینے نے کیا کیا؟ اس کمینے نے ایک گھوڑا منگایا, گھوڑے کی پشت میں رسی باندھی, دوسرا سرا باقر کی گردن میں باندھا, گھوڑا دوڑانا شروع کیا. جناب باقر شام کی گلیوں میں گھوڑے کے پیچھے باقر کا گوشت شام کی شاہراہیں کھا گئی. اجرکم اللہ, حوصلہ. آل محمد راضی رہو. آخری 2 منٹ ممبر چھوڑ دینے لگا. کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا. سیدہ راضی ہو جائیں آپ سے, جو میری بہنیں بیٹیاں مائیں پردے میں بیٹھی ہیں, آپ کے پردے سلامت رہیں, غازی آپ کا محافظ ہو. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. امام حسین نے بڑی غربت میں لوٹا ہے امت نے حسین کو. میں صرف حسین کے لٹنے کے مناظر پڑھ دوں کوئی مر جائے گا. ایک بے غیرت ہے مالک بن بشر کوفی, یہ غریب کا امامہ لوٹ کے لے گیا تھا. یہ مصائب ممبر سے نہیں پڑھا گیا. اگر پڑھا گیا ہے رشید ترابی صاحب نے یا بزرگ علماء نے کوئی ایک آدھ دفعہ پڑھا ہو تو پڑھا ہو. یہ مالک بن بشر کوفی, یہ بے غیرت امام حسین کا امامہ لوٹ کے لے گیا. کوفے میں اعلان ہوا کہ جس نے جو جو کچھ لوٹا ہے وہ جمع کرا دے, اس کے عوض انعام لے جائے. قطار بہت لمبی تھی لوٹنے والوں کی. شام ہو گئی,
اعلان ہوا کہ باقی اسباب کل جمع کیے جائیں گے. حوصلے سے سنیے گا. بی بی سیدہ مجھے ہمت دے, میں آپ کے عزاداروں کے سامنے یہ آخری منظر پیش کر سکوں. یہ جو ہم اتنے سال کے بعد بھی امام حسین کو روتے ہیں شبیہیں بنا کے, اس میں دلیل موجود ہے. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. عزاداران امام مظلوم امامہ لے کے گھر آ گیا. گھر میں امامہ ایک کمرے میں رکھا. سارا دن قتل امام حسین میں مصروف تھا, آنکھ لگ گئی. خود سو گیا. رات کے کسی پہر زوجہ کی آنکھ کھلی. اس کمرے میں جس میں اس نے امامہ رکھا تھا, وہاں سے گریے کی آوازیں آنا شروع ہوئی. یہ خاتون تڑپ کے اٹھی, اس کمرے میں گئی. کیا دیکھتی ہے, کالے برقعے والی بیوی ہے. امامے کے گرد چکر لگا لگا کے رو رہی ہے, ماتم کر رہی ہے. کہتے بی بی تو کون ہے؟ کہا میں حسین کی ماں ہوں. تڑپ کے شوہر کے بستر کے پاس آئی, شوہر کو جگایا, کہا کس غریب کا گھر اجاڑ آیا ہے؟ تلوار نکال کے کہتا ہے باغی تھا. جیسے اس کمینے نے کہا نا باغی تھا, زوجہ تڑپ کے کہتی ہے اگر باغی تھا تو زہرا میرے گھر کیا کر رہی ہے؟ اس نے بیوی پہ وار کیا, بیوی کو زخمی کیا. امامہ اٹھایا, کوفہ کے جنگلوں کی طرف نکل گیا. امامہ سینے سے لگا کے گھومتا تھا کہ میں زہرا کو نہیں دوں گا, میں نے لوٹا ہے. پاگل ہو گیا. 1 سال تک کوفہ کے جنگلوں میں گھومتا رہا اور یہی کہتا رہا امامہ نہیں دوں گا, میں نے لوٹا ہے. جنگلوں میں فنار ہو گیا. حسین کا امامہ مٹیوں میں رل گیا. 1 سال تک امامہ اور جنگلوں میں پڑا رہا. کسی حاجیوں کا قافلہ گزرا, جنگل کا نخلستان دیکھا, پڑاؤ کر لیا. ایک حاجی جو مومن مولا تھا, دل میں عشق حسین رکھتا تھا, قبر حسین کی زیارت کر کے آ رہا تھا, حج کے لیے جا رہا تھا. اسے ایک سمت سے خوشبو آئی. خوشبو کے تعاقب میں گیا, غریب کا امامہ نظر آ گیا. امامہ اٹھایا, سمجھا کسی ولی اللہ کا امامہ ہوگا, اسی لیے خوشبو آ رہی ہے. اپنے سامان میں رکھ لیا, تبرک سمجھ کے سامان میں رکھ لیا. حج کے لیے چلا گیا. حج کرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ قبر رسول کی زیارت کے لیے جائے اور اپنے امام سجاد کو سلام کرے. ادھر یہ مکہ سے نکلا, ادھر سجاد نے باقر کا ہاتھ پکڑا. اس چوراہے پہ چلے گئے جہاں سے حاجیوں کے قافلے آتے تھے. باقر امام ہے, سب جانتا ہے, صرف آپ اور میرے رونے کے لیے. کہا بابا یہاں کیوں آ کے بیٹھے, کوئی خاص مہمان آ رہا ہے؟ کہا ہاں باقر ایک بہت خاص مہمان آ رہا ہے. حاجیوں کا قافلہ پہنچا. جناب سجاد اس حاجی کے پاس گئے. کہا حاجی اگر برا نہ لگے تو میں بغیر اجرت تیرا سامان مدینے لے جاؤں. اے حاجی اگر برا نہ لگے تو میں بغیر اجرت تیرا سامان مدینے لے جاؤں. وہ صندوق جس میں امامہ تھا سجاد نے کاندھے پہ رکھا. آنسو بھی روتا جاتا ہے, بوسے بھی دیتا جاتا. حاجی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ جو میرا سامان اٹھانے والا ہے رو بھی رہا ہے, صندوق کے بوسے بھی لے رہا ہے. قبر رسول پہ پہنچا, رہا نہیں گیا,
سجاد کا ہاتھ پکڑا، کہا اے ضعیف تجھے صاحب قبر کی قسم بتا میرے سامان میں تیرا کیا ہے؟ مولا سجاد نے ماتم کر کے کہا اے حاجی تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں حسین کا سجاد ہوں، میری پوری کائنات میرے بابا کا امامہ اس صندوق میں ہے۔ اجرکم اللہ۔ تڑپ کے مولا کے قدموں پہ گرا، امامہ نکال کے سجاد کے حوالے کیا۔ اب بیبیاں اپنی اپنی جانوازوں پہ کھڑی تھیں، ادھر امامہ گھر میں داخل ہوا، کسی سے تسبیح چھوٹ گئی، کسی سے جانماز چھوٹ گئی۔ زینب و کلثوم نے ماتم کیا، کہا سجاد ایسا کیا ہو گیا؟ مجھے میرے صحن سے میرے بھائی حسین کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ سجاد نے ماتم کر کے کہا پھوپھی تیرے غریب بھائی کا امامہ درمیان میں رکھا، جیسے آپ لوگ تعزیہ رکھتے ہیں، امامہ درمیان میں رکھا، بیبیوں نے حلقہ بنایا، حسین کا ماتم شروع ہوا۔ ہائے حسین، آخری جملہ جب ماتم کر چکی نا بیبیاں، بیبی نے کہا بیٹا سجاد میری بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، مولا تمہیں آباد رکھے، تمہاری ہائے جناب زینب قبول فرمائے۔ آخری جملے ہے، منبر چھوڑ دینے لگا، کہا بیٹا سجاد کچھ دیر کے لیے امامہ مجھے دے دے گا؟ کہا پھوپھی اماں کیا کریں گی؟ کہا پوچھ نہیں، بس امامہ مجھے دے دے۔ امامہ زینب کے حوالے کی آخری جملے ہیں، منبر چھوڑ دینے لگا ہوں۔ امامہ شہزادی نے لیا، نانا کی قبر پہ آئی، امامہ کھولا، تلواروں کے زخم امامہ قبر رسول پہ ڈالا، قبر میں زلزلہ آ گیا، رسول کی آواز آئی زینب ہٹا لے۔ شہزادی نے ماتم کر کے کہا نانا 2 سال بعد امامہ برداشت نہیں ہوا، میں زینب 72 قدم سے دیکھتی رہی، سر پہ قرآن رکھ کے، اور نہ مار میری زہرا ماں نے چکیاں پیس۔ ماتم غریب کربلا۔ عباس کو بلاؤ، بازار میں ستم گئے، زینب کو لا رہے ہیں۔ عباس کو بلاؤ، بازار میں ستم گئے، زینب کو لا رہے ہیں۔ عباس کو بلاؤ، بازار میں ستم گئے،
زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستم گئے زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ آل نبی کو ظالم دردے پھرا رہے ہیں عباس کو بلاؤ غار میں ستم گئے زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستم گئے زینب کو لا رہے ہیں سیدانیوں کو شہ کے ماتم میں رو رہی ہے سیدانیوں کو شہ کے ماتم میں رو رہی ہے اور بے حیا ستم گئے خوشیاں منا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستم گئے زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستم گئے زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ ایک عشق پر ہے جن کے دونوں جہان صدقے ایک عشق پر ہے جن کے دونوں جہان صدقے ہنس ہنس کے شام والے ان کو رولا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستم گئے زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستم گئے زینب کو لا رہے ہیں بیمار سارباں سے گھبرا کے بولی زینب بیمار سارباں سے گھبرا کے بولی زینب ہم بے داخلے سے دربار جا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستم گئے زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستم گئے زینب کو لا رہے ہیں ایک ماں تڑپ تڑپ کے فریاد کر رہی ہے ایک ماں تڑپ تڑپ کے فریاد کر رہی ہے سجاد کیسے تم گئے درے لگا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستم گئے زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستم گئے حسین 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 جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا
ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے شاہ مشکی زاچی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریٹ پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کروں شعر میرے ردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں خزاں جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائے گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا
قید خانے میں خزاں جب سکینہ کو ملی، دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائے گئی، اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی، تو نایا غازی جذبہ سر سے چینی میں صدا دیتی رہی۔ اللہم صلی